السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 75 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ لرزتے ہوئے ان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کیوں کیا؟ اس کے سرخ لبوں سے لفظ نکل نہ پا رہے تھے۔ درخزئی کے لبوں پر ایک لفظ لرزا، سوین، چٹاخ، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے سناٹے کو چیر ڈالا۔ زنان خانے میں ہر زبان گنگ، ہر آنکھ پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ درخزئی خانزادہ کے چہرے پر عنایہ کا ہاتھ داغ بن کر ابھرا، مگر وہ بس مٹھیاں بھینچے خون اتری آنکھوں سے اسے ضبط کی آخری حد پر دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے ہمت کیسے کیا میرے لالا پر ہاتھ اٹھانے کا؟ بہرمن جنونی ہو کر چیخا اور لمحہ بھر میں عنایہ پر پسٹل تان دی۔ عنایہ ہچکیوں اور آنسوؤں کے بیچ صرف درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، شاید اس مرد کو ڈھونڈ رہی تھی جو کبھی صرف اس کا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہرمن عنایہ کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے اس پر اپنی پسٹل تانے ہوئے تھا۔ وہاں موجود ہر آنکھ، ہر سانس، ہر دل اس لمحے کی شدت میں جیسے جکڑ سا گیا تھا۔ ایک عورت، ایک بیوی نے اپنے شوہر سردار درخزئی خانزادہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے جیسے وقت رک گیا ہو، اور ان کے چہرے پر حیرت کے سائے دراز ہوتے جا رہے تھے۔ بعض نے تو بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگا لیے، جیسے ان کے حواس اس ناقابل یقین واقعے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت اس امر پر تھی کہ درخزئی خانزادہ وہی رعب دار جلال میں لپٹا ہوا سردار، جس کے ایک اشارے پر در و دیوار بھی سہم جاتے تھے، وہ خاموش کھڑا تھا۔ نہ صرف خاموش بلکہ ساکت، جیسے کوئی صدیوں پرانا مجسمہ جس پر وقت بھی رک گیا ہو۔ خانزادہ خاموشی سے کیوں کھڑا تھا آخر؟ اس نے جواباً آخر اپنی عورت پر تھپڑوں کی بارش کیوں نہیں کی تھی؟ یہ محض زنان خانے کی حد تک محدود تھپڑ نہ رہا تھا، یہ تھپڑ اب کالام کی فضا میں گونجنے والا تھا۔ ہر گلی، ہر چوپال، ہر آنگن میں اس کی بازگشت سنائی دینے والی تھی۔ اب یہ اس کی ذات نہیں، اس کے رتبے، اس کی مردانگی، اس کے خاندانی وقار کا سوال بن چکا تھا۔ دو عورتیں آئی تھی اس کی زندگی میں، دونوں نے اس کی عزت کو اپنے انداز میں رون ڈالا۔ کل ملالہ خان کا بے باک اقدام زہر بحث تھا، آج عنایہ کے ہاتھ کا اٹھنا، یہی موضوع گفتگو تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ کل کی چوٹ زبانی تھی، آج کی جسمانی بھی تھی اور جذباتی بھی۔ درخزئی خانزادہ جبڑے بھینچے مٹھیاں سختی سے بن کے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خفیف سی نمی زخمی گلابی پن لیے ہوئے تھا۔ اس کے مارے گئے تھپڑ سے زیادہ اس کی گلابی آنکھوں کا زخمی پن درخزئی خانزادہ کو چبھ رہا تھا۔ سردار تھا، خانزادہ تھا، اپنی عورت سے تھپڑ کھانا اس کے لیے اس کے خون میں شرارے دوڑا رہا تھا۔ ملالہ خان زمین پر بیٹھنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ دے گی۔ کیا عورت کی مرد سے کی گئی بے وفائی اتنا ناقابل معافی جرم ہوتا ہے جس کی معافی نہیں ہوتی؟ کیا ایک غلطی، ایک لمحے کی کمزوری ساری زندگی کی عزت پر باری پڑتی ہے؟ وہ جانتی ہی نہ تھی وہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ تھی جہاں عورت کے سوچے گئے گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے، اور اس نے تو باقاعدہ بے وفائی کا اعلان کیا تھا۔ وہ سسکتے وجود کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اس تعصب پسند معاشرے میں رہتی تھی، ایک ایسے تعصب زدہ نظام میں جہاں مرد کی بے وفائی روایت اور عورت کی بے وفائی بغاوت سمجھی جاتی تھی۔ وہاں وہ کہاں بچتی؟ خدا چاہتا تو شاید اسے معاف کر دیتا، مگر یہ معاشرہ، یہ اس کی خاکستر بھی نہ چھوڑتا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت پارسائی میں ہی تو اس سے جیتی ہوئی تھی، ورنہ ملالہ خان کا پلڑا زیادہ باری تھا۔ ملالہ خان تو زیادہ حسین تھی، پہلی عورت تھی درخزئی خانزادہ نے کبھی اس سے محبت کی تھی، اس کے ساتھ خود غرض رشتوں کا ہجوم بھی تھا۔ ملالہ خان نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا، بہرمن عنایہ پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ لیلما خانم عنایہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہاں کھڑی ہر عورت عنایہ کو نفرت آمیز نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھایا۔
ملالہ خان پاس سب کچھ ہوتے کچھ نہ تھا۔ وہ پارسائی سے ایک قدم نہیں کئی قدم پیچھے رہ گئی تھی۔ صرف پارسائی سے وہ اس عورت سے ہار چکی تھی۔ عنایا وہ عورت تھی جو سردار کو تھپڑ مارنے کے بعد بھی تن کر کھڑی تھی، جبکہ ملالہ خان اس سردار کے عشق میں ڈوب کر بھی زمین کا حصہ بن چکی تھی۔ عجیب تضاد تھا۔ تھپڑ کھانے والے مرد کو اپنے سامنے کھڑی اسی عورت کی پرواہ تھی جس نے برے مجمع میں اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ ٹھوکروں کا حصہ بنی، اس کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ملالہ خان زخمی سا سوچتے خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ اس کی پرسوز ہچکیاں اس کی سانسیں بند کر رہی تھیں۔ پرسوز ہچکیاں زنان خانے میں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ دوسری طرف عنایا کھڑی مدہم ہچکیاں بھرتے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ درخزئی خانزادہ کو زخمی گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ درخزئی خانزادہ کی شرٹ کو اپنی کانپتی مٹھیوں میں جکڑ گئی، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہ ہو پا رہی تھی۔ سامنے کھڑے اعلیٰ شان مرد کی بے وفائی نے اس کی جان نکال کر رکھ دی تھی۔ عشق بھی تو، میرا پیار بھی تو، میری بات ذات جذبات بھی تو، پرواز بھی تو، روح ساز بھی تو، میری سانس نبض اور حیات بھی تو، میرا راز بھی تو، پخراج بھی تو، میری آس پیاس اور لباس بھی تو، میری جیت بھی تو، میری ہار بھی تو، میرا تاج راج اور مزاج بھی تو۔ وہ اسے دیکھتے روتے جا رہی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ابھی تک تھام نہ سکا تھا۔ اس کی شکوہ کناں زخمی نگاہوں سے وہ زمین میں گڑھا جا رہا تھا۔ وہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے کھڑی تھی۔ مار ڈالوں گا اسے جس نے میرے لالہ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ہوتے میرے لالہ پر ہاتھ اٹھایا۔ بہرمن جنونی انداز میں غراتے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھانے لگا۔ درخزئی خانزادہ عنایا کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ اس کے گرد سختی سے اپنے بازوؤں کا گھیرا مضبوط کیے بہرمن پر اپنی خون اتری تنبیہی آنکھیں گاڑے سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں کھڑے ہر انسان پر عنایا کی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ عنایا اس کے چوڑے وجود میں سماتے بلک بلک کر ہذیانی رونے لگی۔ اسے درخزئی خانزادہ کی بے وفائی کا ماتم منانے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سہارا درخزئی خانزادہ ہی بنا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے میں سمائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ یہ ماتم مناتی تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ اس بے وفائی کی کسک صرف دل تک محدود نہ تھی، وہ پہلو میں پلتی ایک نئی زندگی تک جا پہنچی تھی۔ وہ زندگی جو اسی مرد کے نام سے جڑی تھی، جو آج اس کا سب کچھ تھا اور کچھ نہیں بھی۔ وہ اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا مضبوط کرتے جا رہا تھا۔ لالا، اس نے عورت ہوتے تمہارا عورت ہوتے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ بہرمن درخزئی خانزادہ کے سینے سے لگی عنایا کو خون اتری آنکھوں سے گورتے زہر آلود لہجے میں پنکارا۔ اس عورت کو آئندہ تم نے گور کر بھی دیکھا تو میری گولی ہوگی تمہارا سینہ۔ اس نے جو کیا میرے ساتھ کیا، اس کے ہر عمل کا میں ذمہ دار ہوں، صرف میں۔ درخزئی خانزادہ بہرمان پر اپنی سرخ سرد آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ پر لالا، یہ عورت ہے۔ بہرمان خان کی آواز پسپا ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ پر اٹھا ہاتھ وہ برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس نے پلٹ کر کبھی درخزئی خانزادہ پر نہ ہاتھ اٹھایا تھا نہ اسے جواب دیا تھا۔ وہ سر بھی پھاڑ دیتا تھا، وہ سہ لیتا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی ٹھنڈی سرخ نگاہ پر وہ جبڑے بینچے پسٹل زمین پر پٹکتے مردانے کا دروازہ کھولتے تن فن کرتا چلا گیا تھا۔ آپ کے عمل کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے پرسوز ہچکی لیتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے استغفار کر گئی۔ میں ہوں سوین، میں دوں گا جواب، ہر بات کا جواب۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کی سرخ نم گالوں کو انگوٹھے سے رگڑنے لگا۔ وہ سرخ دلہن کے لباس میں کسی اجڑی دلہن کی طرح لگ رہی تھی جو سواگ سے پہلے ہی سواگ لٹا بیٹھی ہو۔ مندہ مندہ میک اپ، متورم آنکھیں، سرخ گال، لرزتا ہچکولے لیتا بدن، وہ سچ میں اجڑی ہوئی دلہن لگ رہی تھی۔ جواب نہیں چاہیے، فیصلہ چاہیے، وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکی لیتے بولی تھی۔ اس کی بات پر ملالہ خان گھٹنوں سے سر اٹھا گئی تھی۔ چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ لیلما خانم بھی خوفزدہ ہوئی تھی، بازی الٹتی نظر آ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ اس عورت کا تھا۔
وہ ملالہ خان جیسی حسین عورت کی بے وفائی وہ معاف نہ کر سکا تھا۔ وہ عورت جو اس کے نکاح میں حلال تھی، جسے سزا دینے کے لیے وہ ہر حق رکھتا تھا، تو بھی وہ اس کے قریب اس حد تک نہ گیا کہ اس کا وجود توڑ کر بدلے چکاتا۔ وہ اگر چاہتا تو محض انتقام کے نام پر بارہا اسے اپنی قربت کی سزا دیتا، مگر نہیں، وہ باز رہا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا ابھی تک سزا دیتے بار بار اپنی قربت کی مار مارتا، تو وہ انسان کیسے انایا کا تھپڑ سہ سکتا تھا؟ زیادہ نہ صحیح ایک تھپڑ تو انایا کا مقدر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کسی قیمتی متاع کی طرح اس عورت کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ تو اس عورت کے ایک حکم پر ملالہ خان کو کھڑے کھڑے طلاق دے سکتا تھا۔ درخزئی، ملالہ خانم کی گرج دار آواز میں خوف کی گہری رمق تھی۔ ایک منٹ مورے۔ درخزئی خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے روک چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ کے لہجے کی ٹھنڈک پر لیلما خانم خاموش ہوئی تھی۔ وہ پورے خاندان کے سامنے سردار درخزئی خانزادہ کے فیصلے کے بیچ نہیں آ سکتی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا اتنا روب و دبدبہ سب پر تھا۔ جو یہ چاہے گی وہی فیصلہ ہوگا۔ وہ عنایہ کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا، مکریں گے نہیں آپ؟ جیسے باقی جھوٹ بولے، مجھے امید ہے سردار درخزئی خانزادہ اپنی بات کا پاس رکھے گا۔ عنایہ اس کی شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے بولی تھی، اگر وہ اس کی شرٹ چھوڑتی وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین کا حصہ بنتی۔ وہ تو کب سے مردہ وجود کے ساتھ کھڑی تھی، جان سامنے کھڑا انسان کب سے نکال چکا تھا۔ ملالہ خان پتھرائی کیفیت کے ساتھ سن سی درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بولو سوین۔ درخزئی خانزادہ گردن میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ بولا۔ عنایہ اس کی گردن میں مدھوم ہوتی گلٹی پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ دوسرے لمحے وہ درخزئی خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے مضبوطی سے بولی۔ اب کی بار نہ لب کپ کپائے تھے، نہ آواز حلق میں گھٹی تھی، نہ آنسوؤں کا ریلا بہا تھا، نہ ہی قدم ڈگمگائے تھے، صرف درخزئی خانزادہ کی شرٹ پر مٹھیوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ مقابل کے مطالبے پر درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے اسے شانوں سے مضبوطی سے جکڑ گیا تھا۔ زنان خانے میں سب عورتیں باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے چہمگوئیاں کر رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی پھوپھو پھر سے باقاعدہ طور پر اپنا سینہ پیٹنا شروع ہو چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے ان کی بیٹی کو ٹھکرایا تھا، ان کا تو دل یہ دیکھ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اوپر سے ان کی دائیاں جا رہی تھی۔ بکواس بند، اب مزید آواز نہ نکلے۔ وہ ان کی آنکھوں میں خون اتری آنکھیں گاڑے دبی آواز میں غرایا۔ عنایہ کے بازوؤں میں اس کی انگلیاں اتنی بے رحمی سے گڑ گئی تھی کہ عنایہ کو درخزئی خانزادہ کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں کھپتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ درد کی شدت سے سسکاری لگی۔ کیا کہا تھا؟ بے وفائی کی معافی ہوگی نہ جھوٹ کی۔ جس دن ایسا ہوا تو عنایہ آپ کو عنایہ پاشا بن کر دکھائے گی۔ آپ میرے باپ پاشا جیسی فطرت میرے خون میں جگا چکے ہیں۔ وہ اپنے بازوؤں پر اس کی دھنستی انگلیوں پر وہ تکلیف سے ہچکیاں لیتے ٹوٹے لفظوں سے بولی، کیا کرو گی اپنے باپ پاشا جیسی فطرت خود کے اندر جگا کر؟ اس پاشا جیسی گندی فطرت جگا کر؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے اس کے مزید قریب ہوتے پھنکارا، آپ جیسے جھوٹے دغا باز بے وفا انسان سے طلاق لوں گی۔ اگر طلاق نہ لے سکی تو دغا کی سزا دغا کی صورت میں دوں گی۔ وہ بھی جواباً اس کی آنکھوں میں دیکھتے پھنکاری، کیسے دو گی دغا؟ مجھے ذرا بتانا۔ وہ اس کے بازوؤں میں اب اتنی سختی سے انگلیاں کبو گیا تھا کہ عنایہ کی درد کے مارے چیخیں زنان خانے میں گونجی تھیں۔ آپ کی طرح بے وفائی کروں گی، وہ بھی آپ کی ہی نظروں کے سامنے۔ اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے، چٹاخ کی زوردار آواز ایک بار پھر سے زنان خانے میں گونجی تھی۔ عنایہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تھپڑ کیا ہوتا ہے، اس کی گونج کیا ہوتی ہے، یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے پھر سے بازوؤں سے جکڑ گیا تھا، ورنہ وہ ضرور زمین بوس ہو جاتی۔ وہ لرزتے ہوئے ہچکولے لیتے بدن ڈڈولتی سانسوں کے ساتھ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یوٹوپیا کا محل، ایک مثالی ریاست جو خیالی دنیا میں ہو، دڑ دڑ اس پر گر رہا تھا، ایک اور مان ٹوٹ چکا تھا۔ زنان خانے میں سناٹا چھایا تھا، وہ سب کی نظروں میں مرد بن چکا تھا، مگر وہ عورت بھی نہ رہی تھی۔ طلاق دو مجھے تو تمہارے ساتھ نہیں رہنا، وہ ہچکیوں سے بولتے شدت سے اپنے مقابل کے خوف سے لرز رہی تھی۔ تھپڑ اس کے وجود کی بنیادیں ہلا چکا تھا، خانزادہ کا خوف رگ رگ میں سمایا تھا۔
درخت سے ہی خانزادہ کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ وہ آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ وہ اس کی کلائی اپنی آئینی گرفت میں جکڑے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑواتے ہلکان ہوتے اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ دان پر دان جمائے سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ عنایہ کی کانچ کی پہنی چوڑیوں والی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ زخم گہرے ہو رہے تھے۔ نہ زخم دینے والے کو احساس تھا، نہ زخم کھانے والے کو۔ وہ تو ایک ہی زخم سے مر چکی تھی، وہ تھا بے وفائی کا زخم۔ زنان خانے میں کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ سفید چمکتا ماربل خون کے قطروں سے داغدار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تھا کہ اس کی کلائی سختی سے دبوچے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زنان خانے میں موجود عورتیں اس مرد کو مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکی تھیں۔ عورت کا وجود ختم ہو جائے یہ کسی عورت کو بلا کیا پرواہ۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ زوردار آواز میں بند کر چکا تھا۔ دہاڑ کی آواز کے ساتھ زنان خانے میں ہچکیوں کی گونج ایک بار پھر سے بڑھی تھی۔ ملالہ خان شدت سے لرز اٹھی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے اس کا وجود بری طرح ہچکولے بھرنے لگا تھا۔ زہر اگلتی توپوں کا رخ اب اس کی طرف ہو چکا تھا۔ اگر تم اس مرد کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتا تو آج یوں رو نہ رہا ہوتا۔ تمہارا جیسا عورت کو اپنا منہ پر تھپڑ لگانا چاہیے۔ جو تم نے کیا اس کے لیے تو تمہیں رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ کچھ زہر خن عورتوں کے الفاظ خنجروں کی طرح اس پر برسے تھے۔ ہر جملہ اس کے وجود پر نیا گاؤں دے رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی خدا تو درگزر کر سکتا ہے مگر یہ معاشرہ کسی عورت کی لغزش بھلا نہیں پاتا۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ دلہن کم اور وقت سے پہلے بیوہ ہوئی عورت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ لوک کرتے اسے کلائی سے جکڑے بیڈ کی طرف بڑھتے بیڈ پر بٹھا گیا۔ اس کے پہلو میں اس کا خون پرورش پا رہا تھا۔ وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اپنا وارث، اپنا بچہ اسے اور اس عورت اور اپنے آپ سے بھی کہیں زیادہ عزیز تھا۔ اس کے پیروں کو جکڑے اس کے پیر بیڈ پر کر چکا تھا۔ عنایہ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ماتمی انداز میں رو رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ وہ سردی نقاہت کے باعث بری طرح کانپ رہی تھی۔ شدت اضطراب غم اس کے جسم کو بے جان کر رہا تھا۔ لاؤنج گرم تھا مگر کمرہ یخ برفیلا تھا۔ درخت سے ہی خانزادہ آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے پل بیٹھے آتش دان جلانے لگا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے آتش دان میں لکڑیاں تڑتڑانے لگی تھی۔ وہ ہنوز ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی پرسوز ہچکیاں درخت سے ہی خانزادہ کو مضطرب کر رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ کمرے کے وسط میں چکر لگاتا اپنی ہلکی سنہری بیئرڈ انگلیوں سے سلجھاتے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سرد سرخ تھا۔ عنایہ کا رونا اسے اپنے دماغ میں ہتھوڑوں کی مانند برستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ماتمی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یکدم وہ رکا تھا۔ سرخ آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ وہ اس کے مورے کے جھمکے اتارتے زمین بوس کر چکی تھی۔ سونے کا ایک جھمکا جلتے آتش دان میں جا گرا تھا۔ درخت سے ہی خانزادہ جلدی سے آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھے اپنی مورے کا جھمکا نکالنے لگا۔ اس کا ہاتھ بری طرح جل رہا تھا۔ وہ جھمکا نکال نہ سکا تھا۔ آگ تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ درخت سے ہی خانزادہ نے اپنی قمیص سے رومال نکالتے وہ سونے کا جھمکا نکالنے کی کوشش کی۔ وہ آگ میں جلتا نرم ہوتے اپنی ساخت کھو رہا تھا۔ درخت سے ہی خانزادہ کے رومال کو آگ لگ چکی تھی۔ وہ جلتی آگ کی تپش سے پھر سے اپنا ہاتھ کھینچ گیا۔ جھمکا جلتی آگ میں تیزی سے نرم ہو رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے نم آنکھوں سے جھمکے کو دیکھتے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ پانی کا جگ اٹھائے اس نے جلدی سے آتش دان میں پھینکا تھا۔ کڑکڑاتی آگ بجھنے لگی تھی۔ وہ لوہے کی سلاخ اٹھائے وہ جھمکا نکالنے لگا جو کافی حد تک پگھل چکا تھا۔ آخ! دوسرے لمحے وہ چیختے ہوئے سلاخ دور اچھال چکا تھا۔ سلاخ گرنے کی زوردار آواز پر عنایہ بری طرح لرزی تھی۔ وہ جبڑے بینچے نم نگاہوں سے جھمکے کو دیکھ رہا تھا جو مدھم ہوتی آگ میں آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ درخت سے ہی خانزادہ میچ باکس پکڑے آتش دان میں خشک لکڑیاں سیٹ کرتے پھر سے آتش دان جلانے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب مورے نہیں رہی تو اس کی نشانیاں سنبھال کر رکھنے کا کیا فائدہ؟ عنایہ اب ایک ایک کرتے اپنی سونے کی چوڑیاں نکال کر پھینک رہی تھی۔ وہ چوڑیاں گرنے کی آواز پر اپنی سرخ آنکھیں آتش دان پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ سونے کی چین بھی اتارتے زمین پر پھینک چکی تھی جو درخت سے ہی خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے آ گری تھی۔ وہ ضبط سے کھڑے ہوتے جھکتے ہوئے اپنی مورے کی چوڑیاں، سونے کی چین، جھمکا پکڑے
ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے لکڑی کے باری جویلری باکس میں ڈال گیا تھا جہاں اس کی مورے کے باقی زیورات پڑے تھے۔ یہ عورت اس کی مورے کی کسی جویلری کے لائق نہ تھی۔ وہ سر سرخ چہرے کے ساتھ لکڑی کا باکس اٹھائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایہ کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، وہ تو زخمی پرندے کی مانند پڑپڑا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی بے وفائی اس کی روح سے جیسے جسم سے کھینچ چکی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی بے مول وجود کی طرح محسوس ہو رہا تھا جس کا استحصال اس مرد نے کیا جس پر اس نے خود سے زیادہ اعتبار کیا تھا۔ اعتبار نہیں ٹوٹا تھا، وہ ٹوٹ چکی تھی، مر چکی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے پنز اتارنے لگی۔ پنز اتر نہیں رہی تھی، وہ بے رحمی سے دوپٹہ کھینچنے لگی۔ کتنے ہی بال ٹوٹے تھے، اس کی رگیں کھنچی تھی، مگر یہ تکلیف کچھ نہ تھی۔ درخزئی خانزادہ کی بے وفائی کسی ناسور کی طرح جسم میں پھیل رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اتارتے زمین پر پھینکتے اپنے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو رگڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہونٹ رگڑتے لپسٹک کو صاف کرتی، درخزئی خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے اس کے سامنے بیٹھتے اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ مت کرو سمین، مت کرو میرے بچے اور مجھ پر ظلم، وہ اس کی سرخ متورم آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے درخزئی، دھوکہ مجھے ملا ہے۔ آپ پر کیسے ظلم ہوا بتائیں مجھے، کیسے ظلم ہوا؟ آپ کے پاس عیاشی کے لیے دو عورتیں موجود تھیں۔ وہ شدت کریا سے روتے ہوئے بولی، میں نے اسے نہیں چھوا۔ وہ اس کی کلائی پر ابری سرخ لکیریں دیکھتے ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کی کلائیوں پر چوڑیاں کب پیوست ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جھوٹ درخزئی، سب جھوٹ۔ وہ پاگل پن کی حالت میں اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ دو گھنٹے انیکسی میں گزارتے تھے، اسلام آباد سے واپسی پر ساتھ لائے تھے اسے، اور میں بے وقوف سمجھتی رہی کہ میرا درخزئی خانزادہ مجھ سے عشق کرتا ہے، کبھی حرام نہیں کھائے گا، اس لیے دوسری عورتوں کے وجود سے میں کیوں جلوں؟ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ چھپ کر حلال کھا رہا تھا، نکاح کا حق ادا کر رہا تھا۔ وہ بکھری سانسوں کے ساتھ لرزتے لبوں سے طنز اگل رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے سمین، میرا یقین کرو۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی حالت دیکھتے لب بنچے وضاحت دی۔ 10 دن اسلام آباد رہ کر آئے تھے، اپنے فلیٹ میں رکھا تھا اسے، دن میں کتنی بار حق لیتے تھے۔ وہ خود کو اذیت دینے والے سوال کر رہی تھی۔ رات کو بھی اسے اپنی باہوں میں رکھتے تھے جیسے مجھے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ کیا پسند تھا، کس طرح پیار کرتے تھے، کون سی پوزیشن پسند تھی، ہر سوال میں وہ اپنا دل نوچ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کی قسم کھاتا ہوں، خبردار میرے بچے کی جھوٹی قسم کھائی۔ وہ اتنی شدت سے چیخی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ چکی تھی۔ اسے شدت سے کھانسی کا غوطہ لگا۔ سوین، درخزئی خانزادہ پریشان ہوتے اس کی کمر سہلاتے اس کے پہلو میں ہاتھ رکھ گیا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنی لور بیلی کو جکڑے ہوئے تھی جہاں چیخنے کی وجہ سے بری طرح دباؤ پڑا تھا۔ مت دو میرے بچے کو یوں تکلیف۔ درخزئی خانزادہ کی آواز بھیگی تھی۔ وہ کھانستے کھانستے زخمی سے ہنسنے لگی۔ اس کی ماں کا قتل کر دیا اور اپنا بچہ صحیح سلامت چاہیے۔ سچ میں سفاک سردار زاویار خانزادہ ہیں۔ ثابت کیا آپ نے میرے خانزادوں سے خوف ٹھیک تھا، ثابت کیا آپ نے آپ کو چھوڑ کر جانا میرا فیصلہ ٹھیک تھا، ثابت کیا آپ نے آپی کا آپ کو 2 نمبر کہنا ٹھیک تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے شدت سے رونے لگی۔ سمین، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ اس کے قریب ہوتے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے صاف کرنے لگا۔ اگر میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی مرد ہوتا، میں اس کے ساتھ عیاشی کر چکی ہوتی، تب بھی میں کیا صرف آپ کی ہوتی؟ بکواس بند۔ وہ اس کی بات پر اپنا ضبط کھوتے اس کا جبڑا سختی سے اپنی آئینی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ میں نرم ہوں، اسے میری کمزوری مت سمجھو۔ میں جھک رہا ہوں، اس کی وجہ میرا بچہ ہے۔ اتنا ذلیل نہیں ہوں تمہاری بکواس سنوں۔ وہ اس پر جھکے ہو رہا تھا۔ اس کی سختی سے جبڑا دبوچنے پر عنایہ کی آنکھوں سے آنسو اس کے گال پر پھسلنے لگے۔ اس کا بدن مزید لرزنے لگا تھا۔ میرے نکاح میں ہوتے ایسی بکواس کرتی ہو، جان لے لوں گا تمہاری۔ کسی مرد کا نام غلطی سے بھی لبوں سے نکالا۔ وہ پاگل ہوتا پھنکا رہا تھا۔ عنایہ کپ کپاتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جبڑے سے ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑتے بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ عنایہ تکیے پر اوندے منہ گرتے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں طیش و علم سے چکر لگا رہا تھا۔ عنایہ کی سسکیوں پر وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گیا تھا۔ وہ عورت بھی عزیز تھی، اپنا بچہ بھی عزیز تھا۔ وہ اسے اب پاگل کر رہی تھی۔ وہ ہو رہا تھا،
وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا، اس پر جھکتے ہوئے اس کے بال اس کی پشت سے پیچھے کرتے اس کے بلاؤز سے نظر آتی برہنہ کمر پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ جا بجا اپنے پرحدت لبوں کی مہریں لگا رہا تھا۔ میرا یقین کرو سوین، میں صرف تمہارا ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ اس کی کمر کو چومتے ہوئے اس کی پچھلی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ عنایہ کا ہچکیاں لیتا وجود اس کے لمس پر ساکت ہوا تھا۔ پھر سے وہی جان لیوا لمس، پھر سے وہی فریب۔ کل بھی اس مرد کے لمس سے اس کی سانسیں رکتی تھی، وہ دہک جاتی تھی۔ آج بھی سانسیں رک گئی تھی، بدن دہکنے لگا تھا۔ وہ اسے سیدھا کرتے اس کی گردن پر جھکتے اسے چومنے لگا۔ میں صرف تمہارا ہوں سوین، وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے، اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے، اس کا بلاؤز کندھوں سے نیچے کھسکاتے اس کی گہرائیوں کو شدت سے چومنے لگا۔ میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ اس کی گہرائیوں کو شدت سے چومتے دہائیاں دے رہا تھا۔ وہ ساکت سی اپنی بیگی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اس کی گہرائیوں کو چومتے، اس کے لہنگے کی ڈوریاں کھولتے ہوئے اس کا لہنگا نیچے کھسکائے اس کے پیٹ کو چومنے لگا۔ میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں۔ وہ اس کے پیٹ کو نرمی سے چومتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ اسے کبھی برہنہ دیکھا ہے؟ عنایہ کے سپاٹ لہجے میں کیے گئے سوال پر اس کے لب حرکت کرتے رکے تھے۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دیتے ہوئے اس کے پیٹ پر پھر سے لب رکھ گیا۔ عنایہ اس کے ایک لفظی جواب پر ہنسی تھی، تلخ ہنسی۔ عورت اپنے مرد کا جھوٹ لمحوں میں بانپ لیتی ہے، پر اگر بات دوسری عورت کی ہو تو لمحے بھی درکار نہیں ہوتے۔ پہلے تو اندھا اعتبار مارا گیا تھا، اب اعتبار نہ رہا تو اس مردوں کے لفظوں پر چھپا ہر جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ کیسی لگتی ہے وہ بنا کپڑوں کے؟ وہ سوال کرتے زخمی سی ہنسی تھی۔ وہ اس کے پیٹ سے اپنے لب ہٹاتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بہت اچھی لگتی ہوگی، پاگل ہو جاتے ہوگے، کتنی دیر لگاتے ہو اس کی قربت میں؟ اٹھ کر بیٹھتے سوال کرنے لگی۔ کیوں اس طرح کے سوال کر رہی ہو؟ جب میں کہہ چکا ہوں میں نے اسے نہیں چھوا۔ درخزئی نے اس کی بیگی متورم آنکھوں میں دیکھتے ضبط سے کہا۔ کہا تو آپ نے بہت کچھ تھا۔ آپ کی زندگی میں آئی ہوئی میں پہلی عورت ہوں۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ پہلی ہی عورت ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولتے نظریں جھکا گیا تھا۔ اچھا، کیسے پہلی عورت ہوں؟ پہلا نکاح اس سے کیا، یقیناً محبت بھی کی ہوگی۔ وہ اس کی جھکی نظریں دیکھتے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کی تھی اس سے محبت؟ اس کی خاموشی پر وہ پاگل ہوتے بیگی آواز میں ہو رہی تھی۔ کی تھی، مگر وہ محبت نہیں تھی۔ درخزئی نے گہری نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈال کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کے لفظوں پر ہنسنے لگی، بیگی سی ہنسی۔ پہلی عورت ہوں میں؟ وہ اب طنزیہ زخمی سی ہنسی۔ اس سے بھی محبت کی، مجھ سے بھی محبت کی، ایک آدمی کے دو دل، وہ زخمی لہجے میں بولتے روتے جا رہی تھی۔ مرد کے تو دو دل ہوتے ہیں، بلکہ نہیں، مرد کے بہت سارے دل ہوتے ہیں۔ ہر دل میں ہر عورت فٹ ہو جاتی ہے، اس سے دھواں دار عشق بھی ہو جاتا ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھنے زخمی سے لہجے میں بولتے رو رہی تھی۔ سوین، ایسا نہیں ہے، وہ غصے سے بولا۔ عنایہ کے لفظ اس کے اندر دہکتے غصے کو بھڑکا رہے تھے۔ وہ سمجھانا چاہتا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ سوین، درخزئی سختی سے غرایا تھا۔ اس کے طنز اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پتہ ہے درخزئی، سوین کسے کہتے ہیں؟ اس نے بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے کہا تھا۔ درخزئی خاموشی سے لب بینچوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی نے تو بتایا تھا مقابل کو سوین کسے کہتے ہیں۔ آج وہ اسے بتا رہی تھی۔ سوین سمبل آف لو کو کہتے ہیں۔ سوین وہ پرندہ ہے جس کا صرف ایک ہی پارٹنر ہوتا ہے، اور اگر ایک کو کچھ ہو جائے وہ اتنا اونچا اڑتا ہے جتنا اڑ سکتا ہے، پھر وہ اسی اونچائی سے خود کو گرا کر موت کو گلے سے لگا دیتا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ ضبط سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے سن رہا تھا۔ سوین مت بولے، مجھے اس لفظ سے نفرت ہے۔ میرے پارٹنر میں سوین والی کوئی کوالٹی نہیں۔ درخزئی خانزادہ اس کی باتوں پر بے چینی سے پہلو بدل گیا تھا۔ وہ اپنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مدھم لہجے پر مدھم ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی لپسٹک سے سجے سرخ یاقوتی ہونٹوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کے سرخ لب مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ مسٹر درخزئی خانزادہ، تمہاری معافی، اگر تمہاری بے رحم قربت ہے تو میں سہنے کو تیار ہوں، مگر تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ تو میں کیسے بتاؤں، میں اپنی روح دل سے تمہاری ہو چکی ہوں، صرف تمہاری ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے۔ اگر میں جان جاتی تو میں کبھی اس نکاح کا موضوع الزام نہ ٹھہراتی۔ سمجھتی تم سے یہ سب تمہاری محبت نے کروایا۔
سمجھتی محبت میں صرف وہ انسان اپنے نام اپنی دسترس میں چاہیے ہوتا ہے جو سینے میں دھڑکن بن کر دھڑکتا ہے، اس کی سانسوں تک کا انسان مالک بننا چاہتا ہے، جیسے آج مجھے درخزئی خانزادہ پورا کا پورا چاہیے، جس کی سانسوں پر بھی مجھے اس کا حق بھی گوارا نہیں۔ وہ اپنی آنکھیں مودے مدھم لہجے میں کپ کپاتے لبوں سے بولتے رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوتے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کی الجھن سلجھا گئی تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر خود سے کرتی تھی۔ وہ پھر سے شدت سے رو دی تھی۔ 17 سالہ لڑکی پاگلوں کی طرح 26 سالہ مرد کے لیے یہ باتیں خود سے کرتی تھی۔ وہ رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھرتی معدوم ہوئی تھی۔ جب آپ نے میرے لیے گولی کھائی، 4 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں زخمی بازو سے طے کیا۔ عنایا کو آپ سے عشق ہو گیا۔ اس عنایا کو جو آپ سے نفرت کرتی تھی، خود کو دلہن کی طرح سجاتے میں تار تار ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ آپ اپنا حق لیتے، میرے بدن کو بمبوڑ کر بھی رکھ دیتے، درخزئی میں خاموشی سے سہ لیتی۔ میں نے جو غلطی کی، گناہ کیا تھا، مجھے اپنے لیے یہ سزا بھی کم لگ رہی تھی۔ عنایا زخمی لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے پاتال سے آ رہی تھی۔ وہ بمشکل سن رہا تھا۔ کیا قصور تھا میرا؟ مجھ سے عشق کے نام پر نکاح کیا، مجھے یہاں لے آئے، میں خاموشی سے چلی آئی۔ 7 مہینے آپ کی بے رخی سے ہی، آپ کی بے اعتنائی سے ہی مجھے معاف کرنے کے لیے آپ کو 7 مہینے لگے، حتیٰ کہ آپ جانتے تھے میرے دل میں، میری روح میں اترنے والے آپ پہلے مرد تھے۔ وہ نم لہجے میں بولتے خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ وہ بھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ان 7 مہینوں میں ملالہ کے پاس جاتے تھے۔ شبنم وہ آنکھیں کھولتے پاگلوں کی طرح سوال کرتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ گہرے سانس لیتے مزید لرزنے لگی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں اب سرخ ہونے لگی تھی۔ عنایا اسٹاپ اٹ، بند کرو اپنا پاگل پن، کہہ چکا ہوں اسے کبھی نہیں چھوا۔ درخزئی خانزادہ ضبط کی انتہا پر اس کے ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ وہ کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ وہ ایسے سوال کر کے اسے زیادہ خود کو اذیت دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے لے کر پوزیسو ہے، مگر اتنی زیادہ ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ 7 مہینوں میں ملالہ سے حق لیا دن رات، اور میں پاگل سمجھتی رہی، میرا درخزئی خود کو اذیت دے رہا ہے۔ وہ پھر سے روتے ہوئے ہچکولے لے رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ پریشانی سے اپنی پیشانی انگلی سے مسلنے لگا۔ عورت مرد کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت اس کی کم عمر 18 سالہ بیوی اسے پاگل کر رہی تھی۔ میرا حق اسے دیتے رہے، اپنی جوان خوبصورت بیوی کو۔ 17 سالہ لڑکی کہاں قربت کے لیے ولی لگتی؟ 22 سالہ بے تحاشا خوبصورت بیوی کی قربت میں الگ مزہ تھا۔ وہ اپنا سر کراؤن کے ساتھ اب ہلکا ہلکا مار رہی تھی۔ کیسے کھاتا کھانا عنایا؟ جس مرد کے نکاح میں ہوتے اس کی بیوی اس سے بھاگ کر دور جا رہی ہو، وہ بھی کسی غیر مرد کے ساتھ، پھر اس لڑکی پر ایسے ایسے الزامات لگ رہے ہوں۔ اس کا مرد، اس کا شوہر سانس لے لے، بڑی بات ہے۔ وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ آہ! وہ اس کے بولے گئے لفظ دہراتے، اپنا سر زور سے کراؤن کے ساتھ ٹکراتے چیخی تھی۔ عنایا! درخزئی پاگل ہوتے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یہ سارے لفظ ملالہ کے لیے تھے۔ وہ تکلیف، وہ آنسو ملالہ کے لیے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ایسی بات نہیں سوین، درخزئی نم آواز میں بولتے اس کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹاتے اس کی ہتھیلیاں چومنے لگا۔ تو درخزئی خانزادہ کا رونا، تڑپنا، سسکنا بھی اس عورت کے لیے تھا۔ میرے لیے کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ گئی۔ آہ! وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بری طرح چیخنے لگی تھی۔ عنایا! درخزئی نے اسے کندھوں سے سختی سے تھاما تو وہ تو سچ میں جنونی پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے چٹکتے بیڈ سے اترتے ہوئے دیوار میں جا سمائی تھی۔ آپ میرے لیے سامنے اس ملالہ خان کے لیے روتے تھے؟ وہ دیوار میں سماتے کامتے لبوں سے پوچھ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، آج میں اپنی جان لے لیتی، کاش یہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اپنا سر ایک بار پھر سے دیوار پر مارنے لگی تھی۔ اب کی بار دمک کافی تیز تھی۔ وہ اپنے سر کا پچھلا حصہ بہت زور سے دیوار پر مارتے، بہت ہلکے ہلکے موقع اپنے پیٹ پر مار رہی تھی۔ سر بہت زور سے وہ دیوار پر مار رہی تھی۔ عنایا! درخزئی چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ عنایا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے پرفیوم کی بوتل اٹھائے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مار چکی تھی۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ درخزئی رک چکا تھا، اس کی سانسیں سینے میں اٹک چکی تھی۔ وہ آدھی ٹوٹی بوتل کانچ اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی، وہ چیخی تھی۔ نہیں آتا سوین، نہیں آتا۔ وہ ادھر ہی رک گیا تھا۔ پیشانی غرق آلود ہوئی تھی۔
وہ مضبوط مرد کانپنے لگا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں مسٹر درخزی خانزادہ، یہ مت نہ سمجھنا، نہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جو مرد کی بے وفائی سہتی ہیں۔ طلاق دو مجھے۔ وہ شدت گریہ سے حلق کے بل چیخی۔ میں ملالہ خان کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، درخزی خانزادہ کپ کپاتے لبوں سے بولا۔ وہ کانچ گردن پر رکھے اس کی جان ہتھیلی پر سجائے ہوئے تھی۔ نہیں، آپ اسے نہیں مجھے طلاق دیں گے۔ میں بٹے ہوئے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے میرے علاوہ دوسری عورت کو چھوا، مجھے دھوکہ دیا، جس کا ہر لفظ جھوٹ تھا۔ مجھے وہ مرد اپنی زندگی میں گوارا نہیں، طلاق دو مجھے۔ وہ ہذیانی چیخی تھی۔ نہیں چھوا اسے، نہیں کی محبت اسے۔ مجھے لگا وہ محبت ہے، مگر وہ محبت ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اب شدت گریہ سے چیخا تھا۔ اس کے دھوکے کے بعد احساس ہوا مجھ سے محبت ہے۔ اپنے دل میں جھانکو، ابھی بھی وہی ہوگی۔ آپ نے تو صرف ملالہ کے در سے ہیل کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا۔ میں تو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئی۔ ٹیشو پیپر استعمال ہوتے ڈسٹ بن کی زینت بنتے ہیں۔ نکال باہر کرو مجھے اپنی زندگی سے۔ وہ پاگل ہوتے زخمی سا ہو رائی۔ سوین بیوی ہو میری، میرے بچے کی ہونے والی ماں، کبھی تمہیں استعمال نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ وہ ایسے سے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنی گردن پر کانچ رکھے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑے اس سے وہ کانچ چھین چکا تھا۔ اس چھینا جھپٹی میں دونوں کے ہاتھ میں کانچ چبھا تھا۔ وہ انایا کی خون آلود ہتھیلی پکڑے اس کی ہتھیلی شدت سے چومنے لگا۔ درخزی خانزادہ کے آنسو گرتے اس کی ہتھیلی کو نم کر رہے تھے۔ اسے اپنے زخم نہیں، اس عورت کے زخم مار رہے تھے۔ وہ اپنی ہتھیلی چھڑواتے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آہ! سر دیوار سے ٹکائے وہ ہذیانی چیخیں مارنے لگی تھی۔ نہیں ہو رہا یہ دھوکہ، یہ بے وفائی نہیں برداشت ہو رہا۔ آپ نے اسے چھوا، اس کے ساتھ اپنی راتیں حسین بنائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اعتبار ایسے ٹوٹا تھا، وہ خود جیسے ایسے کانچ بن چکی تھی جو ذرا سی ٹھیس لگتے ٹوٹ جاتے، وہ اس طرح ٹوٹی تھی۔ کچی عمر کا عشق، کچی عمر کا اعتبار زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آج ٹوٹا تھا، وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس کی زندگی جیسی بھی گزری، مگر وہ امریکہ جیسے ملک میں رہی تھی۔ جھوٹ ریاکاری نہ آتی تھی، صاف دل کی تھی۔ نفرت کی تو پوری ایمانداری سے، محبت کی تو پوری ایمانداری سے۔ طلاق دو مجھے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، ورنہ میری سانسیں گھٹ جائیں گی، میں مر جاؤں گی۔ یہ کمرہ مجھے کاٹ رہا ہے۔ وہ بستر بھی یقیناً میرے آنے سے پہلے یہاں بھی اس سے اپنا حق لیا ہوگا۔ وہ بستر کو دیکھتے اب ہذیانی چیخی تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑے مرد پر ذرا اعتبار نہ رہا تھا۔ ہر جگہ، ہر ذرے سے اسے اس کی دھوکے، اس کی بے وفائی کی بدبو آ رہی تھی۔ اسے ہر کونا اپنی تذلیل اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا تمہیں، کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے تیش و علم سے سارے پرفیوم، باڈی سپریز، انایا کا میک اپ ہاتھ مارتے ایک ہی جس میں زمین بوس کر گیا تھا۔ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں ہر طرف پھیلی تھی۔ انایا لرزتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے جھکے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جماتے اپنی خون اتری آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی سانس دونکنے کی مانند چل رہی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی، آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں اب گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ بھی اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ چند لمحوں بعد درخزی خانزادہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتے انایا کا موبائل پکڑے اسے زمین پر مارتے دو حصوں میں تقسیم کر گیا۔ انایا آنکھیں پھیلائے اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے یہاں سے جانے کے سارے دروازے بند کر رہا تھا۔ پہلے پاسپورٹ پھاڑا، اب موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا۔ وہ 17 سال کی عمر میں اس کے عشق میں گرفتار ہوئی، 18 سال کی عمر میں اس کے ٹارچر نما سیل میں قید ہو چکی تھی۔ اسے یہ کمرہ کسی ٹارچر سیل جیسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو کل تک اسے جان سے پیارا تھا، جہاں اس کی اور درخزی کی قربت کی یادیں مہکتی تھی۔ وہ انایا کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے کھڑا کر گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے لرزتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا خانزادہ سے خوف جائز تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی انایا پاشا، میں تمہارے لیے پاگل پن کی حد تک جا سکتا ہوں۔ تم وہ عورت ہو جس سے مجھے سب کچھ ملا، سکون، محبت، وفا۔ تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جنونی انداز میں اپنی سرخ آنکھیں اس کی گلابی متورم آنکھوں میں گاڑے جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ انایا اس کی باتوں پر ہچکیاں لیتے شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اس میں اپنا سکون تلاشتا تھا، وفا، محبت ڈھونڈتا تھا، مگر محبت تو نہیں کرتا تھا۔ محبت تو اس سے کرتا تھا جو پہلی عورت تھی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔
میرا بچہ تمہارے پاس ہے، مجھے اپنا بچہ اور تم دونوں چاہیے ہو۔ اگر میرے بچے اور تمہیں کچھ ہوا، میں تمہاری جان ایسے نہیں لوں گا جیسے اب تم لینا چاہتی تھی۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا جس کی حد نہیں ہوگی۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے اڑاتے ہوئے جنونی پاگل لگ رہا تھا۔ عنایہ سر نفی میں ہلاتے شدت سے روتی جا رہی تھی۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے بیڈ پر بٹھاتے اس کے پیر اوپر کیے، جھکتے ہوئے اس کے پیروں میں شوز اتارنے لگا۔ عنایہ خاموش ساکت سی بیٹھ چکی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے بینڈیج کاٹن نکالے اس کے سامنے بیٹھے خاموشی سے اس کی ہتھیلی کاٹن سے صاف کر رہا تھا۔ عنایہ حالی حالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل میں کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ بے وفا انسان کے لیے وہ کبھی نرم نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کوئی محلول اس کی زخمی ہتھیلی پر لگاتے اب اس کی ہتھیلی کی بینڈیج کر رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ بہت احتیاط سے اس کی بینڈیج کر رہا تھا۔ براؤن بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ چہرہ بے تحاشا سرخ تھا۔ پیشانی گردن کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ بھی ایک عذاب ہی سے تو گزر رہا تھا۔ اس کی تکلیف تو کوئی نہ سمجھتا تھا۔ جو عورت سمجھتی تھی اسے سکون دیتی تھی، وہ بھی آج کوسوں دور ہو چکی تھی۔ وہ اس کی زخمی ہتھیلی پر پھونکے مارتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ سن لے تو حال دل، کیا کیا ہے میری مشکل، جو عشق میں ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھ کو ہوتا ہے۔ دو نین روتے ہیں تڑپتے ہیں، نہ جگتے ہیں نہ روتے ہیں، کیا کروں ایسے میں مجھے سمجھا جا۔ وہ اسے نم نگاہوں سے دیکھتے خاموش التجائیں کر رہا تھا۔ عنایہ روتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کی گرفت سے کھینچ چکی تھی۔ اسے اب اس انسان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ دفتن سائڈ ٹیبل سے ہینڈ کف نکالے، اس کی دونوں کلائیوں کو ہینڈ کف میں جکڑے دونوں سرا بیڈ کے کراؤنڈ میں بنے لکڑی کے جالی دار ڈیزائن میں لگا گیا تھا۔ عنایہ بے یقینی سے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی خود ان ہتھکڑیوں میں قید ہوتے اپنا آپ اسے سونپتی تھی، مگر اب وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا تم میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، تم ایسے ہی رہو گی۔ جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تم ایسے ہی رہو گی۔ وہ اس کی بھیگی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ عنایہ کو پہلی بار اس کے جنونی انداز سے خوف آیا تھا۔ عنایہ کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ ڈرو مت سمین، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، نہ کبھی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ یہ میرا ڈر ہے جو تمہیں یوں قید کر رہا ہے۔ میرے بچے کو کچھ ہوا میں مر جاؤں گا۔ میرے پاس کچھ نہیں تمہارے اور میرے بچے کے علاوہ۔ اس کے قریب ہوتے اس کے نم عارض اپنی ہتھیلیوں سے رگڑتے بولا۔ عنایہ سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، کھانا کھلا کر یہ ہتھکڑیاں کھول دوں گا، مگر اس سے پہلے تم مجھے ہمارے بچے کی قسم کھا کر یقین دلاؤ گے تم خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔